اللہ نے جو کائنات کے اندر سب سے بڑا جو پروفیشن بنایا وہ ٹیچنگ ہے۔ اچھا، ٹیچر کو اللہ نے سب سے بڑا مقام دے دیا۔ اچھا، تمام انبیاء کو ٹیچر بنا کے ہدایت و رہنمائی کے لیے ٹیچر بنا کے بھیجا کہ وہ لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی پہنچاتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو استاد ہے وہ باپ کا درجہ رکھتا ہے، یا وہ ایک ٹیچر ہے، عورت ہے تو وہ ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ماں باپ کا درجہ جو ہے، جو ٹیچر کو اسلام نے تصور ہے ہمارا، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایسا محترم فیلڈ ہے کہ استاد جب آتا ہے تو آپ دیکھیں، بے شک وزیر اعظم ہو وہ بھی اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے، بے شک پرائمری کا ٹیچر دروازے میں آئے یا سامنا ہو، پرائم منسٹر کیوں نہ ہو، وہ جھک کے اس سے سلام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ عزت اور مقام اللہ نے ٹیچر کو دی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ چلے اتنا بڑا مقام اللہ نے ٹیچر کو اگر دیا ہے تو وہ ٹیچر پھر کیا یہ مقام ویسے ہی مل جاتا ہے، یا ٹیچر کو یہ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں جی، ٹیچر کو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ کئی ایسے استاد بھی دیکھے کہ جن کو اسٹوڈنٹ جا رہے ہوتے تو سلام تک نہیں کرتے، اور کئی ایسے ٹیچر بھی ہیں کہ جن کو بڑے بڑے افیسر ان کے اسٹوڈنٹ کے جوتے اٹھانا اپنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس میں محنت یہ ہے کہ ایک استاد اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے بچے باپ کی عزت دیں تو اسے پھر باپ بن کے دکھانا پڑنا تھا، یا اسے ماں بن کے دکھانا پڑتا ہے۔ اور جب تک کوئی بھی ٹیچر ماں باپ کے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتا، وہ استاد کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ وہ بس اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کا بھی وہ ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ جو اصل ٹیچر ہوتا ہے، جس کے اندر خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی اگر محنت نہ کرے، آرام سے جا کے کلاس میں بیٹھ جائے، ٹائم ضائع کرے، وہ بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ ٹیچر باپ یا ماں کا مقام حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیں۔ یہ ہے وہ نقطہ ہماری اصل اس سسٹم سے غائب ہے، لوگوں کو پتہ کوئی نہیں۔ لوگ استاد بن جاتے ہیں لیکن انہیں اپنے مقام کا پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب اس نے جب تک اپنی کلاس کو، اپنے بچوں کو بالکل ماں باپ کی طرح ان پہ شفقت نہیں کرے گا، انہیں نہیں سمجھے گا، استاد کے رتبے کو پا نہیں سکتا، اور اس کی کمائی ہوئی روزی بھی پھر شک والی روزی ہوگی، استاد کی اصل کمائی وہ نہیں ہوگی۔ تو میری آپ سے آج سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے اپنی کلاس کو، ایک استاد کا جو صحیح رتبہ اور مقام ہے، آج سے اپنے بچوں کو بالکل ماں کی طرح سمجھیں، بالکل باپ کی طرح سمجھیں۔ آپ کے دل میں جب تک یہ تڑپ نہیں ہوگی کہ میرا بچہ یا میری بچی بڑے محنت کرے اور عظیم مقام، جیسے اپنے بچے کے لیے سمجھ، سیم اسی طرح اگر اپنی کلاس کے بچوں کے لیے آپ کی تڑپ یہ نہیں ہوگی، آپ ٹیچنگ کا حق ادا نہیں کر سکتے، آپ کبھی ٹیچنگ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے، بچہ نہیں آتا آپ کو پریشانی ہونی چاہیے، وہ پرفارم نہیں کر رہا، اب جیسے ماں پریشان ہو جاتی، باپ پریشان ہو جاتا ہے، ان کے چہرے پہ 12 بج جاتے۔ دیکھیں، سکول سے آ جائے کہ آپ کا بچہ پرفارم نہیں کر رہا، آپ بھی تو ماشاءاللہ کبھی بچے تھے، اور ماں والدین کے لیے کتنی پریشانی ہوتی تھی، تو والدین کو اس دن نیند بھی نہیں آتی تھی۔ سیم اسی طرح اگر آپ کا بچہ کوئی پرفارم نہیں کر رہا، یا اس کی تعلیم میں دلچسپی نہیں ہے، یا برباد ہو رہا ہے، آپ کو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے۔ جب اس مقام پہ آپ فائز ہو جائیں گے، یقین مانے پھر آپ نے حق ادا کر دیا ٹیچنگ کا، اور پھر بچے آپ کے لیے وہ دعائیں کریں گے کہ آپ کی سوچ سے بڑھ کے آپ کی دعائیں، جب تک آپ کھڑے رہیں گے وہ کھڑے رہیں گے، اور آپ کے جوتے اٹھانا وہ اپنا فخر محسوس کریں گے۔ اور ایسے استاد کے جوتے سر پہ رکھنا اسٹوڈنٹ اپنا فخر محسوس کرتے۔ تو یہ تھی وہ بات
آپ دیکھیں لوگوں کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس ادب احترام بھی کوئی نہیں ہوتا، بالکل صحیح بات. ادب بھی کوئی نہیں، احترام بھی کوئی نہیں. جب استاد نے اپنے اسٹوڈنٹ کو ماں باپ بن کے دکھایا ہی نہیں، بچے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ کیسے آپ کا ادب کرے گا، احترام کرے گا؟ بالکل ایسی بات. تو میری آج کی بات اللہ نے مکمل کر